زمین نہ آسمان نہ لوح نہ قلم کچھ بھی نہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول انسان حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو متنبع کیا، بتاتا چلا گیا میرا رب اے آدم تمہیں نبی کے صدقے میں، اے شیش تمہیں نبی کے صدقے میں، اے نوح تمہیں نبی کے صدقے میں، ابراہیم تم بھی نبی کے صدقے میں، اسماعیل تم بھی نبی کے صدقے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا، یہ جو کچھ بنا نبی کا صدقہ، جو کچھ ملے گا نبی کا صدقہ۔ جذبی ماں پہ کرے حسن و عفا بن جائیے، تاج شاہی کے لیے دستے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ ممبر سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تشریف فرما ذبیل احتشام علماء اہل سنت، بالخصوص نقیب اجلاس ناظم جلسہ حضرت علامہ مولانا محفوظ عالم صاحب قبلہ، قاری محمد انیس صاحب شاعر ملک ہندوستان، مولانا محمد رضوان صاحب اور آئمہ مدرسین، جلسہ سجانے والے تمام معاونین اور سادات مکنپور، سامنے بیٹھے جیالے زندہ دل ذی ہوش پروقار محترم المقام اچھے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ادب کے ساتھ آپ حضرات نے اب تک کا پروگرام سماعت کیا، اور یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے شعراء کرام حاضر رہے اور بڑے بڑے اچھے انداز میں آپ نے کلام سماعت کیے۔ پروگرام کی جان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ابھی اسٹیج پر آنا باقی ہیں، اور آپ کی نگاہیں بار بار ان کی متلاشی ہیں۔ آپ انشاءاللہ تھوڑا صبر کریے، وہ ذات بابرکات پیر طریقت رہبر راہ شریعت نمونہ اسلاف ہمدرد قوم و ملت مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ مکن پوری شان خطابت اور شان شاعری اور شان ولایت کے ساتھ ممبر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لانے والے ہیں، جن کا دیدار بھی کرنا ہے اور جن کو سماعت بھی کرنا ہے۔ بس اس درمیانی وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس جلسے کی مجھے بھی دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ میں بن بلایا نہیں آیا ہوں بلکہ بلایا ہوا، اور ایک بحیثیت مقرر، حالانکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ بھی آپ جان لیں کہ یہ مصروف تاریخیں ہیں، ربیع النور کا مبارک مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کی قدریں ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اب مائنڈ دو طرف ہے، آپ دیکھیں، اگر آپ ٹائٹل دیکھیں جو فلیکسی آپ نے لگائی ہے تو اس کا سیدھا اشارہ ہے جشن عید میلاد النبی، اور اگر آپ موضوع کی ڈیمانڈ پر جائیں تو یہ پروگرام جو سجایا گیا جشن شادی کے پربہار موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا روشنی ڈالی جائے اور آپ کے دلوں کے قریب ہونے کی وہ چند خاص باتیں لے کر، اور دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں رہے گی کہ اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو ان تمام باتوں پر بے پناہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دل کی عطا گہرائی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ جس بستی سے بلونگ کرتے ہیں ماشاءاللہ اسے علم کا گہوارہ کہا جائے گا، اور اس لیے کہ یہاں اکثر جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ غالباً میرا 5واں آپ کی بستی میں اتفاق ہے، ایک 12 روزہ پروگرام آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، ایک سال میں وہاں تقریر کر کے گیا تھا، اور بھی کئی موقعوں پر میں حاضر رہا مولانا محفوظ عالم صاحب کے ساتھ۔ لہذا آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ جیسے زندہ دل لوگوں سے پھر میں شرف ملاقات حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو برقرار رکھے۔ محبت کے ساتھ ذرا کہتے سبحان اللہ۔ آپ ایک معیاری گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ کا بیٹھنے کا سسٹم، جلسہ سجانے کا سسٹم، یہ سب کچھ بہت بہتر ہے. کتنا اچھا ہوتا یہ سارا فیلڈ خالی ہے. اگر آپ قریب قریب ہو کے بیٹھ جاتے تو ماشاءاللہ جلسے کی رونقوں میں اور چار چاند لگتے. جو لوگ ماشاءاللہ بے ہوش ہیں وہ پیچھے ہیں، اور جو یہ چھوٹے بچے ہیں وہ آگے ہیں. بہرحال مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا جلسہ ہے، آپ کا اپنا سسٹم ہے. آپ کو کس طرح اس جلسے کو لینا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. آپ میری قدر مت کریے، میں ذرہ ہوں، خاک ہوں، میں کیا ہوں، مگر عنقریب اس منبر پر اولاد رسول سید آل رسول گلشن زہرا کے پھول کی آمد ہونے والی ہے. تو سید صاحب کے سامنے یہ آپ معاملہ پیش کریں گے تو اچھا سا نہیں لگے گا. اس لیے یہ جو کرسیاں مجھے خالی نظر آ رہی ہیں، اگر یہ بھر جاتی تو بڑا اچھا لگتا. بھائی آپ آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی. آپ ماشاءاللہ بہت ہی ہو سمجھدار لوگ ہیں، ایک دو لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ پہ کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں ہوں، بس میرا حق ہے، میں ماحول بنانا چاہتا ہوں. ایک راستہ ہموار ہونا نبی کی اولاد کے لیے، ایک راستہ ہموار ہو، ایک فیلڈ تیار کریے، پلیٹ فارم تیار کریے. آپ کس کے لیے؟ نبی کی اولاد کے لیے. اور قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی منبر پر حاضری ہونے والی ہے، اللہ کی عزت کی قسم زمانہ سنیت اسے بہت دل سے چاہتی ہے. آپ جتنا ناز کریں کم ہے. میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جس منبر پر آل رسول سید اولاد رسول کی حاضری ہو جاتی ہے، وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے. انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ایک جملہ بھی اگر مقبول بارگاہ رب ہو گیا تو یہ جلسہ ہم سب کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا، جنت کی ضمانت بنے گا. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت شاندار آپ کا ایریا ہے، بہت بڑھیا لگ رہے ہیں، مگر میں اپنے باپ کا واسطہ آپ کو تو نہیں دے سکتا. ہاں جس کی محفل میں بیٹھے ہیں اس رسول پاک کا واسطہ ضرور دوں گا کہ آپ بھی ذرا اٹھ کے ان خالی کرسیوں کو بھر لیں. آپ کو جلسہ ہی تو سننا یار، آئے کس لیے ہیں؟ ارے میرے بھائی ہماری اوقات کیا ہے اس مبارک محفل کے سامنے؟ ہم ہیں کیا یار اس پاک ذکر کے سامنے؟ خدا کی قسم آج انسان اس محفل سے دوری اختیار کرتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اسے سننے کے لیے. یہ نہ دیکھیں کون مولانا پڑھ رہا ہے، کون شاعر ہے، کون وکیل ہے، کون خطیب ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ سوچ لیں کس کی بات کر رہا ہے، کس کی نعت پڑھ رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے. اللہ اللہ، اگر وہی حبیب ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. نبی کا جلسہ سننے آپ، اور جلسہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ہے خدا کی قسم اگر یہ جلسہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا. یہ جلسہ اول ہے. نبی آئے تب زمانہ آیا، نبی آئے تب سب کچھ بنا، نبی آئے تب وجود ملا، نبی آئے زمین آسمان تب بنا. اگر خدا کے رسول نہ ہوتے، اللہ کی قسم کھا کے کہوں، اللہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں، سب کچھ تو ان کی دین ہے. میرے امام والے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا. کہاں یہ باغباری ہوتی، کہاں یہ گلشن ہوتا، کہاں یہ چہرے ہوتے، کہاں یہ کرسیاں ہوتی. یہ سب کچھ نبی کی آمد کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کی. کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا. کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو مینا. ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ورنہ پتہ چلتا اللہ فرماتا لولاک لما خلقت الافلاک. نہ زمین آسمان، نہ زمین آسمان، نہ لوح نہ قلم، کچھ بھی نہ ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول انسان حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو متنبع کیا، بتاتا چلا گیا میرا رب اے آدم تمہیں نبی
نبی کے صدقے میں، شیش تمہیں نبی کے صدقے میں، نوح تمہیں نبی کے صدقے میں، ابراہیم تم بھی نبی کے صدقے میں، اسماعیل تم بھی نبی کے صدقے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا، یہ جو کچھ بنا نبی کا صدقہ، جو کچھ ملے گا نبی کا صدقہ، قبر میں بخشش اور میدان حشر میں بخشش، یہ سب کچھ نبی کا صدقہ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اشفاق القادری جملہ دیتا ہے، یہ سب اسی نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یقین جانو آج ہم زندہ ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اسی رسول کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں، سب نبی کا صدقہ ہے، سب مصطفیٰ کی عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو سب سے پہلے بنایا، یہ میرا قول نہیں، نقیب جلسہ کا نہیں، خود میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے پہلے سب سے پہلے میرے نبی کے نور، میرے نور کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، بس تیز تقریر سن لے، حریم ناز میں یہ نور تھا، پھر چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان سے آسمان دنیا پر ہم مل گیا، ہم سب کے ابا کو حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں ادبی سجدہ کرو، سر جھکا لو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بیکن پور میں رہنے والوں، کیا سجدے کسی انسان کو ہوتے ہیں؟ کیا سجدے کسی آدمی کو ہوتے ہیں؟ تو جواب نہیں میں ملے گا، اس لیے کہ سجدے کی ذات جو ہے کہ جس کے آگے شیر جھکایا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اللہ کو ہوتے ہیں سجدے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ مگر یہ عبادت ہی سجدہ ادب ہے، اللہ نے ادب کرایا اپنے حبیب کے نور کا۔ آج تم بھی اسی محفل کا ادب کر لو، دلوں میں محبت سجا لو، دلوں میں اس کی الفت کے چراغ جلا لو، اس لیے کہ ادب کرنے والوں کو انعام ملتے ہیں، بے ادب کی زندگی کو خوار کر دیا جاتا ہے۔ جبرائیل نے ادب کیا، انعام ملا، میکائیل نے ادب کیا، انعام ملا، اسرافیل نے ادب کیا، انعام ملا۔ عزازیل اکڑ گیا، گردن میں لعنت کا توق ڈال دیا، قیامت تک قوم لحول پڑتی رہے گی، پورا کہتی رہے گی قرآن میں جس کی مذمت کی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یاد رکھ، کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ تیرے آگے سر جھکا رہے، میں نے اپنے حبیب کا نور جو تجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنے حبیب کے نور کا ادب کرانا چاہتا ہوں۔ یہ برکتیں ہیں، آگے یہ نور آیا اور جن پشتوں میں آیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 100% جنتی ہیں اور سب تقویدار ہیں، سب پرہیزگار ہیں، کوئی بھی جہنمی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں دعوے کے ساتھ دلیل کے طور پر کہوں، اللہ کی قسم جہاں جہاں نور مصطفیٰ آیا مہکاتا چلا گیا، اور یہ دنیا میں نہیں میدان محشر میں بھی انشاءاللہ آپ کو ان کی چمک اور ان کی مہک۔ ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ اللہ نے کیوں بنوایا ذرا سنیں، اللہ نے اعلان فرمایا ان اول، پروردگار عالم نے اول گھر کی تیاری کی۔ پروردگار فرماتا ہے میں اپنے اول گھر کو بنوانا چاہتا ہوں۔ اب ذمہ داری کس پہ آئی؟ اللہ کے خلیل پہ۔ ارشاد فرمایا میرے خلیل میرے گھر کو تیار کرو، میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اب گھر بن کے تیار ہو گیا، ایک پتھر کا سہارا لیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مگر جب گھر بن کے کمپلیٹ ہوا ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، دنیا بنانے والے خدا، اے اللہ تو مجھے انعام دے، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، میں تجھ سے مزدوری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے خلیل مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا۔ آج کائنات کے خزانے تیری جھولی میں بھر دیے جائیں گے، مگر خدا کی قسم میرے خلیل نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے خدا جس کے صدقے میں دنیا بنائی ہے اس نبی کو میری اولاد بنا دے۔ سبحان اللہ، واہ، نبی کو مانگ کے کائنات سے سب سے بڑی دولت مانگ لیا، اسے میری ذریت میں پیدا کر، میرے گھر میں پیدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پتھر پہ کھڑے ہیں اللہ کے خلیل، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو یہاں حجاج ہوں گے، معتمر ہوں گے، جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، انہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے۔ حضرت خلیل کے
پائے مبارک، قدم مبارک اس پتھر میں گڑے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں نبی کا جلسہ سننے والوں، کیا ایک ہی ایسا پتھر تھا کہ جس پہ خدا کا خلیل کھڑا ہوا؟ نہیں، ایسے ہزاروں پتھر ہوں گے کہ جن پہ خلیل کے قدم گئے ہوں گے، مگر کسی میں قدم نہیں چھپا۔ اب اس پتھر میں خلیل کا قدم کیوں چھپ گیا؟ قسمت پہ ناز کرو میلاد بنانے والوں، جب کعبہ بنایا قدم نہیں چھپا، کھڑے ہوئے قدم نہیں چھپا، مگر جس پہ کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میرے نبی کا میلاد پڑھا، میرے نبی کا ذکر کیا، میرے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، میرے نبی کی ڈیمانڈ اللہ کی عدالت میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ نے فرمایا پتھر موم بن جا، میرا خلیل میرے حبیب کو مانتا ہے، بس پتھر موم بن گیا اور خلیل کے قدم اس میں چھپ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور کہا کہ چھپے ہی نہیں، اے خلیل تجھے بھی مبارک ہو، اے پتھر تجھے بھی مبارک ہو۔ لوگ ہندوستان سے آئیں گے طواف کرنے، پاکستان سے آئیں گے طواف کرنے، سوڈان افریقہ سے آئیں گے طواف کرنے، افریقہ ایران سے آئیں گے طواف کرنے، کائنات کے کونے کونے سے آئیں گے، مطاف میں میرے گھر کے چکر لگائیں گے، مجھ سے استغفار کریں گے، مگر جب طواف سے فارغ ہوں گے اعلان ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، طواف کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر کے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں سے مقام ملا؟ سب نور مصطفیٰ کا صدقہ۔ اس لیے کہتا ہے بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے میلاد کا صدقہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے میلاد کا صدقہ، بھلا کیا شرک ہے پوچھے کوئی نجدی کمینے سے، اور محمد کی یہ محفل ہے یہاں بیٹھو کرنے سے، عقیدہ ہے ہمارا آئیں گے آقا مدینے سے۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اللہ، کہاں سے آئیں گے آپ؟ مدینے سے جب آئیں گے نا تو پھر کیا کہا شاعر نے؟ خوشی ہو میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، مگر مسرتوں والی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے۔ خوشی ہو آسیوں کہ اب یہاں سرکار آئیں گے، تو مہک جائے گی محفل نبوت کے پسینے سے، اور ذمہ داری سے کہہ دوں کہ جو مانگو گے وہ پاؤ گے، عقیدہ ارے لے کے آنا ہے، کیونکہ مدینے والا دیتا ہے بہت اپنے خزینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی۔ بہت کچھ ملتا ہے، بہت عطا ہوتا ہے، سب کس کا صدقہ؟ مصطفیٰ کا صدقہ۔ بس تھوڑا سا اور سنیں، بول دو تھوڑا اور بول دو، سبحان اللہ بولیے نا دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، طور کی چوٹی پہ آؤ، کتاب لے جاؤ۔ اللہ کے کلیم طور کی سیڑھیاں چڑھے، طور کی چوٹی پر پہنچے، سلام عرض کیا، جواب سلام ملا، کتاب ملی، اور ملاقات بھی اللہ سے ہوئی، بات بھی اللہ سے ہوئی۔ اللہ جب اللہ سے بات ہوئی، اللہ کی آواز موسیٰ کے کانوں نے سنی تو دل میں خیال آیا، بیکن پور والوں دل میں کس کے؟ موسیٰ کے، کہ شاید اللہ نے مجھے نمایاں بنایا ہے، مجھے افضل بنایا ہے، مجھ سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا، اس لیے کہ براہ راست مجھ سے میرا خدا بات کرتا ہے، اللہ دلے کو بھید جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی جتا دیا، موسیٰ کو بھی بتا دیا، ارشاد فرمایا موسیٰ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، دیکھیے سید صاحب، میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں، سید صاحب ادھر ہی آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔